حقیقت میں 4 دن ہے، عید کے اصلاً حقیقت میں 4 دن ہے، لیکن آج کل کی صورتحال میں جو بندہ چوتھے دن قربانی کرے اس کو وہ تمام اجر و ثواب مل جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس وقت میری کوئی سنت ترک کر دی گئی ہو معاشرے میں اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کچھ لوگ اٹھیں اور اس سنت کو اپنائیں تو ان کے لیے یہ اجر و ثواب ہے، اور بعض روایات میں یہ لفظ بھی موجود ہے ان کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے، اور بعض روایات میں یہ لفظ بھی موجود ہے ان کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ چوتھے دن قربانی کرنا یہ وہ سنت زندہ کرنے کے مترادف ہے جو مہجورہ ہو چکی ہے، متروک ہو چکی ہے، جس کو ترک کیا جا چکا ہے۔ چوتھے دن قربانی کرنا یہ وہ سنت زندہ کرنے کے مترادف ہے جو مہجورہ ہو چکی ہے، متروک ہو چکی ہے، جس کو ترک کیا جا چکا ہے۔ بڑے ٹاپک کی طرف، ٹاپک نمبر 2، وہ ہمارے جو حضرت معاذ اللہ ہیں، المعروف ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، وہابی عالم دین علامہ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی۔ اچھا، ہمارے بعض اسٹوڈنٹ گلا کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب ان کے نام آپ کیوں رکھتے ہیں، قرآن میں تو نام رکھنے سے منع کیا گیا۔ جی، یہ آیت قرآن پاک کی میرے بارے میں صرف ان علماء کے بارے میں نہیں ہے جنہوں نے صرف میرے نام نہیں رکھے، مجھے قادیانی کہا ہوا ہے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہا ہوا ہے، بلکہ دجال سے بڑا فتنہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں میں اس کے مطابق ان کے لیے ایک نام تجویز کروں، یہ حق مجھے قرآن نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى میں فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے۔ پھر ساتھ آیا کہ اگر معاف کر دو تو اللہ کے حضور اجر پکا ہے، تو میں نے اپنی ذات کے لیے تو معاف کر دیا ہوا ہے، لیکن جو دین کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری دعوت کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ میں نے معاف نہیں کیا ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر کرنا بلند آواز سے پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے۔ تو یہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، مجھے قادیانی کہتے ہیں، مجھے یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے ہیں، اور طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو، تو ہم اس کے مقابلے پہ صرف علمی اختلاف کرتے ہیں ان علمی باتوں پہ جو ان کا فخر ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھے سلیکٹ کیا ہے امریکہ والوں نے۔ ابھی تو حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ نے تو یہ بتا دیا کہ امریکنز نے باقاعدہ ہشام صاحب کے مدرسے کو وزٹ بھی کیا ہے، اور بھی کافی ساری باتیں انہوں نے بتا دی ان کے بارے میں۔ تو یہ جو ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں، انہوں نے اس جمعے کو 22 مئی 2026 کو جمعے کے خطبے میں قربانی کے احکامات بیان کرتے ہوئے کہا کہ جی ایک مردہ سنت ایسی ہے جو مسلمانوں کو زندہ کرنی چاہیے، اور وہ انہوں نے ڈھونڈ کے جو مردہ دریافت کیا وہ یہ تھا کہ جی چوتھے دن قربانی کی جائے۔ عید کے اصلاً حقیقت میں 4 دن ہے، عید کے اصلاً حقیقت میں 4 دن ہے، لیکن آج کل کی صورتحال میں جو بندہ چوتھے دن قربانی کرے اس کو وہ تمام اجر و ثواب مل جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس وقت میری کوئی سنت ترک کر دی گئی ہو معاشرے میں اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کچھ لوگ اٹھیں اور اس سنت کو اپنائیں تو ان کے لیے یہ اجر و ثواب ہے، اور بعض روایات میں یہ لفظ بھی موجود ہے ان کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے، اور بعض روایات میں یہ لفظ بھی موجود ہے ان کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ چوتھے دن قربانی کرنا یہ وہ سنت زندہ کرنے کے مترادف ہے جو مہجورہ ہو چکی ہے، متروک ہو چکی ہے، جس کو ترک کیا جا چکا ہے۔ چوتھے دن قربانی کرنا یہ وہ سنت زندہ کرنے کے مترادف ہے جو مہجورہ ہو چکی ہے، متروک ہو چکی ہے، جس کو ترک کیا جا چکا ہے۔ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، جس طرح انہوں نے جعلی طریقے سے میرے اوپر 295C لگوائی تھی، اس وقت تو اتنا شور نہیں تھا جتنا اب شور مچا ہے۔ اللہ کے فضل سے لوگوں کو پتا چل گیا کہ عشق رسول کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی کون کر رہا ہے۔ 295C کے حوالے سے، وہ بھی ان کی ڈاکٹرن میں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ مفتی سمر اتاری معافی مانگ لے معاملہ ختم، ہم تو ان دفعات کے اس طریقے سے استعمال کرنے کو درست ہی نہیں سمجھتے، لیکن ان کی ڈاکٹرن میں درست ہے، تو یہ بتاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث اگر حدیث کا دفاع نہیں کریں گے، حدیث کی توہین ہوئی نا کہ ایک شخص نے حدیث خود سے گھڑی،
جو مسلم شریف کی حدیث تھی، جو میں نے اس لیکچر میں بھی بتا دی تھی، بعض چیمپئن سامنے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ جی یہ تو حدیث اس طرح کی موجود ہے، میں نے پہلے ہی ریکارڈ کروایا ہوا ہے، میں نے یہ ساری ورکنگ کی ہوئی ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کس کس مولوی نے کس کس سن کے اندر اس حدیث کے ساتھ کیا کچھ کیا. اسی لیے میں نے اس کی تشریح قرآن سے اور صحیح الاسناد احادیث سے کی تھی کہ نبی الاسلام نے ایسی کوئی بےہودہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے. جو نبی الاسلام نے بیان فرمایا تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ حضرت معاذ اللہ ناشتے والی سرکار حدیث کی حمیت میں بولیں گے اور بولیں گے کہ جی 295 سیز پہ لگنی چاہیے ان کی ڈاکٹرن کے مطابق. ہم تو کہتے ہیں معافی مانگ لے کافی ہے، لیکن وہی بات جو پنجابی میں محاورہ ہے کہ مجھاں نہیں پیڑا ہوندی ہیں، یعنی بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں، مولویوں کی ایک سمجھ لیں دستے راس ہوتے ہیں. اور وہ تو ہمارے بھائی جو ہیں ساحل ندیم صاحب، انہوں نے پول کھول دیا نا. انہوں نے ایک بدنام زمانہ شخص کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس نے جو مولویوں سے متعلق گفتگو تھی وہ ڈیلیٹ ہی کر دی، اور اس نے بدنام زمانہ شخص نے یہ کہا کہ یہ میں نے اس لیے ڈیلیٹ کیا کہ میں نے مولویوں میں جانا بھی ہوتا ہے، پھر وہ مولوی برا مان جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے اس بدنام زمانہ انسان کے لیے ایک ٹائٹل ڈیوائز کیا تھا وہ بالکل درست کیا تھا کہ یہ مولویوں کے فرنٹ مین ہے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے. اب حضرت معاذ اللہ ناشتے والی سرکار نے نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ اس دن بیٹھ کے انہوں نے ایک نیا چوہا چھوڑ دیا اور انہوں نے پبلک کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس وقت ایک مردہ سنت ایسی ہے جو زندہ کرنا ضروری ہے. اور پھر یہیں پر نہیں رکے، انہوں نے ایک جعلی روایت جو انتہا درجے کی ضعیف روایت ہے تمام محدثین کے ہاں، اس میں ایک راوی مجہول ہے، ایک راوی ایسا ہے کہ جو پکا ضعیف ہے، اس کے باوجود ڈٹائی کے ساتھ وہ روایت انہوں نے بیان کی بغیر حوالے کے. حوالہ ہم دے دیتے ہیں، مشکات میں وہ امام بیہقی کی کتاب الزہد کے حوالے سے نقل ہوئی ہے کہ جو کوئی شخص پرفتن دور کے اندر، حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، میری کسی ایسی سنت پہ عمل کرے گا جس کو لوگ چھوڑ چکے ہوں گے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ بالکل جعلی روایت ہے. جعلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انتہائی درجے کی ضعیف ہے. یہ روایت انہوں نے بیان کی اور ان کو مردہ سنت نظر آئی ہے چوتھے دن قربانی، جو کہ سنت ہے ہی نہیں ہے. خود سے ایک سنت بناتے ہیں، یہ صرف وہابیوں کی نشانی ہے، اور انہوں نے اسے پکڑ کے سنت، اور پھر وہ عوام کو ابھار رہے ہیں کہ جی آپ اس سنت کو اس دفعہ زندہ کریں. بھائی اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ایک عید والا دن اور اس کے بعد 2 دن اور، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے. اور انہوں نے بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا قربانی کے ساتھ، وہ تو منا سے متعلق تھی. جو حج کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پر سٹے کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ 2 دن میں اگر کوئی واپس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی تیسرا دن بھی رکنا چاہے تو وہ اگر کوئی نیکی کا عمل کرنا چاہتا ہے تو کرے. اس میں کہیں نہیں ہے کہ وہ تیسرے دن جا کے یعنی کہ 13 ذوالحجہ کو، اور اوورال وہ چوتھا دن بن رہا ہوگا، جا کے قربانی وہاں کرنا شروع کرتے. یہ اجتہاد کیا. اور بھائی اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت میں دلائل موجود نہ ہو. اس طریقے سے اگر آپ اجتہاد کرنا شروع کریں گے تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اور پھر دیکھیں یہ عالم صاحب جو ہیں، چونکہ یہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں نا، عالم تو انہوں نے کبھی بولا ہی نہیں ہے، تو یہ جو عالم صاحب ہیں حضرت معاذ اللہ ناشتے والی سرکار، یہ اس میں بولتے ہوئے خود ہی کہتے ہیں کہ جی عید کے 4 دن ہوتے ہیں. تو میں حضرت معاذ اللہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عید کے 4 دن نہیں ہوتے. اگر عید کے 4 دن ہوتے تو 4 دن نماز پڑھنا الاؤ ہوتی. عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے. ہاں، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو انصار مدینہ 2 دن عید کے طور پر منایا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصار مدینہ کے ان 2 دنوں کے بدلے میں اپنی 2 عیدیں عطا فرما دی ہیں. عید الفطر یعنی کہ چھوٹی عید 1 شوال کو جو منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے. 2 ہی عید کے دن عطا فرمائے. تو یہ 2 عیدیں ہیں اور عید کے دن 2 ہی ہیں، 1 شوال اور 10 ذوالحجہ، یہ 2 دن بنتے ہیں. باقی 7 جو دن ہیں 2 مزید وہ قربانی کے دن ہیں، وہ ایام النہر بنتے ہیں 3.
10, 11, 12 اور انہوں نے 13 بھی بیچ میں شامل کر لیا. وہ انشاءاللہ میں آج پوسٹ مارٹم بھی کر دیتا ہوں. تو پہلی کلیریفیکیشن یہ ہے کہ یہ 4 دن عید کے نہیں ہوتے ہیں, عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے. بقیہ کے جو 2 دن ہیں ہمارے نزدیک اور پوری امت کے نزدیک سوائے امام شافعی کے یا چند ایک وہابیوں کے, وہ ایام النہر ہیں, یعنی قربانی کے دن ہیں. 4 دن والی جو روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ روایت منسوب کی گئی, مسند امام احمد میں موجود ہے, سن کبرا البیہقی کے اندر موجود ہے. انتہائی کمزور درجے کی روایت. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعی کی ملاقات اور سماعی ثابت نہیں, منقطع روایت ہے. یعنی یہ چند ایک جو سب سے سخت جرح کی جاتی ہے کسی روایت کے اوپر وہ یہی ہوتی ہے کہ منقطع روایت ہو, چین ٹوٹی ہوئی, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایام تشریق جو ہیں وہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں, یعنی 10, 11, 12 اور 13. ایام تشریق الگ سے ایک چیز ہے, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق جو ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں, ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے. اور وہ کون سے ہیں؟ جن میں دھوپ میں گوشت کو خشک کیا جاتا تھا تاکہ سٹور کیا جائے. اگلے زمانوں میں ڈی فریزر نہیں ہوتے تھے تو اس کی باریک لیئرز کاٹ کے دھوپ میں خشک کیا جاتا تھا تاکہ اس کا پانی ختم ہو جائے اور بعد میں پھر اس کو پکا لیتے تھے, پورا سال استعمال کرتے تھے. آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں. تو دھوپ میں گوشت کو خشک کرنا, اس عمل کو تشریق کہتے ہیں, اور جن دنوں میں کیا جاتا ہے وہ ایام تشریق کہلاتے تھے. ان کا قربانی کے دنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ روایت تھی اور میں نے بتایا یہ منقطع روایت ہے, خود اس دور کے امام بخاری جنہیں کہا جاتا ہے عجم کے اندر, ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی, جس طرح کے عرب میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی تھے, انہوں نے اپنا جو ماہنامہ الحدیث ہے 44 نمبر, اس میں بڑا تحقیقی مضمون لکھا. بلکہ انہوں نے مجھے خود بتایا یہ کہ جب میں نے یہ پہلی دفعہ مضمون لکھا تھا تو میں نے آلموسٹ 8 مہینے تک اسے پرنٹ ہی نہیں کیا. میں نے تمام بڑے بڑے اہل حدیث علماء کو بھیجا کہ میں یہ بم پھاڑنے لگا ہوں وہابی فرقے کے اوپر, یہ میں کہہ رہا ہوں, بعد میں آپ لوگوں نے گلہ نہیں کرنا. تو اگر کسی کے پاس کوئی علمی جواب ہے تو مجھے دے. اور شیخ زبیر صاحب کو کس نے جواب دینا تھا؟ پھر انہوں نے پرنٹ کیا. جب پرنٹ کیا تو پھر پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی. 2 گروپ بن کے جو اہل علم تھے انہوں نے شیخ زبیر صاحب کی بات مان لی. خود I-10 میں ان دنوں میں تھا, 2010 کی بات ہے. تو اس سال جب پمفلٹ انہوں نے بانٹے عید کے اور قربانی کے احکامات پہ, تو انہوں نے اس میں باقاعدہ لکھ دیا کہ قربانی کے 3 دن ہیں, 10, 11 اور 12. انہوں نے تو رجوع کر لیا. اسی طریقے سے باقی بھی جو اہل علم تھے انہوں نے رجوع کیا. تو وہ الحدیث رسالہ میں ان کا جو مضمون ہے وہ 44 نمبر, آپ جا کے گوگل میں لکھیں تو PDF اس کا سامنے آ جائے گا, جسے شوق ہے تو وہ پڑھ لے. باقی اس میں انہوں نے جو روایتیں نقل کی اس میں ٹاپ آف لسٹ روایت جو ہے وہ الموطا امام مالک میں موجود ہے, گولڈن چین کے ساتھ. امام مالک نے سنا ہے امام نافع سے اور انہوں نے سنا ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن کے بعد 2 دن تک قربانی کرنا درست ہے, یعنی ٹوٹل 3 دن. حضرت معاذ اللہ تو کہہ رہے تھے عید کے 4 دن ہوتے ہیں, عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ عید کے دن کے بعد 2 دن تک قربانی درست ہے. یعنی عید کا دن ہے 10 ذو الحجہ اور 2 دن اگلے کون سے ہوئے 11 اور 12, ٹوٹل ہو گئے 3. یہ 3 ایام النہر ہیں قربانی کے دن. عید کا دن ایک ہی ہے 10 ذو الحجہ, باقی 2 دن قربانی کے ہیں. اس کے بعد امام مالک نے ایک اور منقطع روایت لی اور کہا کہ مجھے سیدنا علی کے حوالے سے بھی یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی کرنا درست ہے. سند امام مالک نے نقل نہیں کی, لیکن الحمدللہ اس کی پوری سند ہمارے استاد نے بتائی کہ امام طحاوی کی جو کتاب ہے احکام القرآن اس میں موجود ہے. اس میں یہ اکٹھی روایتیں ہیں. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, اس کے بعد مولا علی سے روایت ہے, اس کے بعد ابن عباس سے روایت ہے. ایک طرح کے الفاظ ہے. ابن عباس نے تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی کرنا درست ہے اور افضل پہلے دن کرنا ہے, یعنی کہ 10 ذو الحجہ کو. اور یہ حضرت معاذ اللہ کہہ رہے ہیں آپ چوتھے دن مردہ سنت کو زندہ کریں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ افضل پہلا دن ہے. اب مجھے بتائیں یہ کون سی سنت ہے جس کو وہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خود سے ایک مردہ دریافت کیا ہے اور اسے زندہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس مردے کو شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے آج سے کم از کم 15-16 سال پہلے دفنا دیا تھا اپنی زندگی کے اندر اللہ کے فضل سے.
تو یہ ساری روایتیں ہم لگا دیں گے اس میں. اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں, حنفیوں کے لیے خصوصاً, حنفی جب کسی امام کا ہم نام لینا تو اس کو کسی نہ کسی بڑے امام کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. مشکات کی جو امام ہے نا, انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے امام شافعی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی امام بغوی اور اس کے بعد امام ولی الدین تبریزی, ان دونوں نے مل کے مشکات لکھی ہے, اور ان میں آلموسٹ 150-200 سال کا وقفہ موجود ہے. میں نے مشکات کا تعارف الگ سے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے. یہ دونوں وہ کہتے ہیں شافعی تھے. خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جب انہوں نے منہاج السوی اپنی کتاب لکھی تو انہوں نے کہا یہ حنفیوں کی مشکات ہے, جس طرح شافعیوں نے مشکات لکھی تھی, تو یہ میں نے امت کا قرض ادا کر دیا. اس میں جو انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں وہ ہم نے بتائے ہوئے ہیں, جو انہوں نے نیا قرض چڑھا دیا حنفیوں کے اوپر. تو مشکات جو شافعی علماء کی طرف منسوب ہے, اور امت میں ایک بڑا امام شافعی ہے جو کہ چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتا ہے, اور اس کے جو مقلدین ہیں بقول ان لوگوں کے, انہوں نے مشکات شریف کے اندر چوتھے دن قربانی والی روایت ہی کوئی نہیں لی. انہوں نے روایت لی ہے الموطا امام مالک سے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ عید کے بعد صرف 2 دن قربانی درست ہے, اور ساتھ مولا علی کا بھی نقل کیا الموطا امام مالک سے کہ عید کے بعد 2 دن قربانی درست ہے. اور اسی کے فٹ نوٹ پہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے مشکات میں لکھ دیا کہ اگرچہ الموطا امام مالک میں اس کی سند نہیں ہے, لیکن امام طحاوی نے احکام القرآن کے اندر اس کی سند نقل کی ہے, اس لیے میں اس روایت کو حسن ڈکلیئر کر رہا ہوں. اگرچہ اس کی سند نہیں تھی, لیکن شیخ زبیر صاحب نے اسے فٹ نوٹ پہ حسن ڈکلیئر کیا کہ اس کی سند دوسری کتاب میں موجود ہے. تو ان کا پروگرام تو شیر افضل مروت ہو گیا, جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مشکات والے امام جو ہیں شافعی ہیں, انہوں نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ چوتھے دن قربانی والی روایت مسند احمد ایک مشہور کتاب ہے, اس میں سے انہوں نے سینکڑوں روایتیں نقل کی ہیں, لیکن انہوں نے نہیں لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکات والے امام کتاب و سنت کے ماننے والے تھے, وہ کسی امام کے اندھے مقلد نہیں تھے. یہ مسئلہ بھی اس سے کلیئر ہوا. شروع میں جب میں نے اپنے گھر میں دعوت کا کام شروع کیا 2008-9 کے اندر, اس وقت میرے پاس ایک اہل حدیث بھائی آئے, اور ہم نے آتے یہ چند ایک مسائل اٹھائے. تو انہی دنوں ہمارے جیلم شہر سے بھی ایک رسالہ نکلتا ہے اہل حدیث کا, انہوں نے اس میں چھاپ دیا کہ جی 4 دن قربانی کرنا درست ہے, کیونکہ ہمارے جیلم کے جو اہل حدیث ہیں وہ 4 دن تک ایک اونٹ کھڑا رکھتے ہیں, اور پھر چوتھے دن جا کے ایک مردہ سنت انورٹڈ کامز میں جو ہے ہی نہیں ہے, ایک مردہ بدعت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو ایک تکلیف دہ چیز تھی. انہوں نے پکڑ کے مضمون لکھا, اور دیکھیں 2 نمبری کیسے پکڑی گئی. وہ میرے پاس اہل حدیث آئے تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جی میں آپ کا بڑا مخالف تھا, لیکن جب میں نے وہ مضمون پڑھا نا تو باقی کتابیں تو میرے پاس کوئی نہیں تھی, لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین میرے پاس پڑھی ہوئی تھی, اور اہل حدیثوں نے اس میں لکھا کہ عبد القادر جیلانی بھی 4 دن قربانی کرنے کو درست سمجھتے ہیں. تو اس نے کہا باقی کتابیں تو میں چیک نہیں کر سکتا, الموطا امام مالک میرے پاس نہیں ہے, تو غنیت الطالبین میں کھول کے قربانی والا چیپٹر پڑھ لیتا ہوں. تو ادھر پتہ کیا لکھا ہوا تھا, انہوں نے سٹارٹ ہی میں لکھا ہے کہ قربانی 3 دن ہے. صرف امام شافعی کا یہ موقف ہے کہ وہ چوتھے دن کے قائل ہیں. پھر انہوں نے عبداللہ ابن عمر, مولا علی, باقی صحاب کا لکھا اور کہا کہ یہ تمام کے تمام لوگ, اکثر فقہا سب اسی کے قائل ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں. اور اندازہ کریں وہ چوتھا انہوں نے قول نقل کیا امام شافعی کا رد کرنے کے لیے. اور یہ جیلم کے وابیوں نے لکھا کہ جی غنیت الطالبین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 4 دن قربانی ہے. عبد القادر جیلانی کے متھے مار دیا. جس طرح ہمارے یہ جو بریلوی حضرات جو ہیں وہ ہر چیز کو اٹھا کے عبد القادر جیلانی کے متھے مار دیتے ہیں, لیکن نماز عبد القادر جیلانی والی نہیں پڑھتے, یہ نماز یہ قادیانی والی پڑھتے ہیں. ہاں, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے سب کے سب لوگ بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ آیا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا, اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, جو عبد القادر جیلانی نے بھی لکھا ہے غنیت الطالبین میں. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے قادیانی کہتے ہیں, اور بھائی ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس قادیانی ہو ہی نہیں سکتے. نماز تو تمہاری قادیانیوں والی ہے, ہم تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں, قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے تمہارے غوث پاک, انہوں نے نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. چلو بخاری مسلم کو چھوڑ دو, تمہارے نزدیک تو غوث پاک پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کہ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو یقیناً غوث پاک نے لوح محفوظ پہ دیکھ کے نبی الاسلام کی نماز کا طریقہ پڑھا ہوگا. وہاں تو بخاری مسلم بھی لکھی ہوئی ہے, بلکہ نبی الاسلام کی پوری زندگی کی ویڈیو موجود ہے.
اور یقیناً انہوں نے دیکھی ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ رفع الیدین شروع کیا. یہ حدیثیں تو ہمارا مسئلہ ہے، اور یہ جو حنفی کہتے ہیں جی ساڑیاں حدیثاں سن کو گواچ گئی ہیں، گم ہو گئی ہیں، امام بخاری امام مسلم نے ان کو لیے ہی نہیں ہے، پہلے ہوتی تھی ان سے، وہ پھر پتہ نہیں کہاں گم گئی. لیکن عبد القادر جیلانی سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہے، وہ تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. یہ میں پھکی کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ تو میرے بھائی آخری عمر میں دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک چشمہ نہ انگریز کا بنا ہوا لگا لیں. یہ نیچرل چیز ہے. ان کو تو چھوڑ دیں، صحابہ کرام 60+ میں کئی ایسے ہیں جو نابینا ہو گئے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آخری وقت میں وہ نابینا ہو گئے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نابینا ہو گئے تھے. اور کئی صحاب ہیں. اس زمانے میں ظاہر ہے کالے موتیے کا سفید موتیے کا علاج ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، اور اینک والا معاملہ تو چھوڑ دیں. تو جو لوگ اینک کے بغیر دیکھ کے نہ پڑھ سکیں آخری عمر میں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کائنات دیکھتے تھے. چلو بقول تمہارے دیکھتے تھے تو یقیناً نماز کا طریقہ انہوں نے دیکھا ہوگا اور اس کے مطابق انہوں نے رفع الیدین شروع کیا ہوگا. تو اللہ دا نال وہ تسی بھی شروع کر دیو، نال ہی انہوں دی کھوتی مر جائے گی. تو یہ ان کے بہانے ہیں. میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلیئر کرتا رہتا ہوں. چونکہ عبد القادر جیلانی کا ذکر آئے تو وہاں صرف 11ویں کا ذکر نہیں ہوگا بلکہ ان کی نماز کا ذکر بھی ہوگا. اب آ جائیں جی حضرت معاذ اللہ نے جو فرمایا نا کہ یہ مردہ سنت ہے، تو ہم ان کو الزامی جواب کے طور پر بتائیں گے کہ مردہ سنت ہم آپ کو بتاتے ہیں کون سی ہے، اور وہ ایسی مردہ ہے، وہ مقتول سنت ہے، اور اس کے قاتل وہابی اہل حدیث ہیں. وہ پگڑی کی سنت ہے. یہ تو ٹوپی سے بھی معروم ہو گئے. ہاں جماعت کراتے وقت آگے پیچھے ٹوپی مانگتے پھرتے ہیں، ادروائز آپ نے دیکھا حضرت معاذ اللہ کو بھی وہ ایسی پف بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، ایکچوئل مردہ سنت کی بات ہو رہی ہے. اور ایسی مردہ سنت جو شہید سنت ہے اور اسے شہادت تک پہنچانے والا فرقہ وہابیوں کا فرقہ ہے، وہ پگڑی کی سنت ہے. تو اس مردہ سنت کو اس دفعہ حضرت معاذ اللہ اس عید کے خطبے میں زندہ کریں نا. اور پگڑی بھی یہ نہ سمجھیے گا سفید والی، نہ کالی پگڑی. ہاں کیونکہ یہ تو کہتے ہیں بخاری مسلم کی احادیث مضبوط ہیں. بخاری مسلم سے لے کر ابن ماجہ تک کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے سفید پگڑی کے اوپر. یہ حیران کن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ساری روایتیں کالی پگڑی پہ. سفید پگڑی کی ایک روایت ہے المستدرک للحاکم میں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کالی پگڑی باندھی تھی، تو نبی الاسلام نے ان کی کالی پگڑی کھول کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو سفید پگڑی باندھی اور ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا، جس طرح یہ میں نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے. ایک چپے کے برابر بھی چھوڑ سکتے ہیں، اتنا لمبا بھی چھوڑ سکتے ہیں، 2 بھی 1 بھی، یہ سارے طریقے ثابت ہیں. تو سفید پگڑی والی روایت تو ہے، اور شملہ چھوڑنے کا بھی، صدل کا بھی ذکر اس میں موجود ہے المستدرک للحاکم ہے. اور بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں وہ سپورٹیو ہیں کالی پگڑی کو. نبی الاسلام کا جو عمل ہے عمومی وہ کالی پگڑی ہے، اور اس میں آسانی رہتی ہے کیونکہ کالی پگڑی جلدی میلی نہیں ہوتی. سفید پگڑی کا اہتمام کرنا بڑا مشکل کام ہے، بار بار اسے دھلوانا پڑتا ہے. کالی پگڑی کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. تو وہ حدیثیں آپ سن لیں کالی پگڑی سے متعلق. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، گویا کہ میں رسول اللہ کو ممبر پر دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ علیہ السلام نے کالی پگڑی اپنے سر پہ باندھی ہوئی ہے اور اس کے 2 شملے چھوڑے ہوئے ہیں اپنے دونوں کندھوں کے درمیان. یعنی نبی الاسلام کو ممبر پہ کالی پگڑی کے ساتھ صحابی نے دیکھا، اور وہ کہتے ہیں آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، گویا کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ آیا کہ نبی الاسلام جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا اور آپ کے سر پہ کالی پگڑی تھی. بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ نے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا، اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ کالی پگڑی تھی. عین ممکن ہے کہ آپ نے خود اتار کے بعد میں پگڑی پہن لی ہو، لیکن امام بخاری نے اس سے ایک رزلٹ نکالا اور انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی کہ اگر آپ کی عمرے کی نیت نہیں ہے تو آپ بغیر احرام کے بھی مکے میں داخل ہو سکتے ہیں. حنفیوں نے جو یہ جعلی مسئلہ نکالا ہوا ہے، آج تک لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. ہماری اکیڈمی میں سوال آتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے مکہ شریف جانا ہے، لیکن حنفی کہتے ہیں کہ جی جو بھی مکہ جائے گا اس پہ عمرہ واجب ہو جائے گا. جو عمل خود ہی نفلی ہے وہ واجب کیسے ہو سکتا ہے؟
عمرہ کرنا فرض تو نہیں ہے نا، حج فرض ہے. عمرہ جو خود نفلی عمل ہے وہ واجب کیسے ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص بغیر عمرے کی نیت کے میقات کو کراس کر دے؟ تو اس کا رد کیا امام بخاری نے کہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر چونکہ آپ کی عمرے کی نیت نہیں تھی تو آپ نے خود پہنا ہوا تھا، اور مسلم میں ہے کہ کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور احرام بھی نہیں پہنا ہوا تھا، لہٰذا یہ مسئلہ باطل ہے جو حنفیوں نے گھڑا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ کالی پگڑی بھی ثابت ہوگی. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا، مسلم شریف میں تو تفصیل کے ساتھ ہے، اور آپ نے اپنی پگڑی کے اوپر اور اپنے موزوں پہ مسح کیا. اب مزے کی بات ہے، مناظروں میں اہل حدیث یہ روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں حنفیوں کو کہ جی دیکھیں پگڑی تو کپڑے کی ہوتی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ کپڑے کے اوپر بھی مسح ہو سکتا ہے، تو اس سے پگڑی نہیں ثابت ہوتی ہے اہل حدیثوں کی، صرف پگڑی پہ مسح کرنا ثابت ہوتا ہے. کتنی حیران کن بات ہے، پگڑی بھی تو ثابت ہونی چاہیے نا، پگڑی پھر بھی نہیں ثابت ہوتی. جرابیں ثابت ہو جاتی ہیں، اور وہ جرابیں جو ہیں وہ حدیث میں موزوں کے الفاظ ہیں، یعنی چمڑے کے. ویسے جرابوں والی حدیثیں علیحدہ سے ہیں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، باقی کتابوں میں ہم قائل ہیں، لیکن وہ چمڑے کو کپڑا بنانے کے لیے پگڑی استعمال ہوتی ہے لیکن پگڑی پہننے کے لیے استعمال نہیں ہوتی. تو یہ مردہ سنت ہے، حضرت معاذ اللہ اس کو زندہ کرے، اور یہ مردہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ آپ اس کے قاتل ہیں. الحمدللہ ہم نے آ کے سنت کو زندہ کیا ہے. اور اس سے بھی پہلے میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے باپا جانی چمی ان کے لیے، مولانا الیاس قادری حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. یہ سب کچھ ہم نے ان سے ہی سیکھا ہے. تو جو ان کی پازیٹیو چیز ہے وہ الحمدللہ وہ تو چھوڑ دیں، ہم حضرت گیوٹن برگ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں پرنٹنگ پریس دیا 1440 میں، ورنہ ہم سب مل کے بھی ایک قرآن کا نسخہ نہیں خرید سکتے تھے اگر یہ کاتب سے لکھوایا جاتا، اگر وہ پرنٹنگ پریس نہ بناتے. حضرت ڈیزل کے ہم محتاج ہیں، اگر حضرت ڈیزل نہ ہوتے تو آج دنیا میں اتنی بڑے لیول کے اوپر جو تجارت ہو رہی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ دنیا میں جتنے بحری جہاز چل رہے ہیں حضرت ڈیزل کی وجہ سے چل رہے ہیں. بھائی سٹیم انجن کی تو ایفیشنسی مشکل سے 8-9% ہوتی ہے، حضرت ڈیزل کا کمال ہے کہ انہوں نے 30% سے بڑھ کے ایفیشنسی اپنی زندگی لگائی. حضرت ڈیزل کے اوپر کبھی آپ ڈاکومنٹری دیکھیں کتنی ان کی خدمات ہیں. تو ہم سارے بزرگوں کی خدمات کے قائل ہیں. تو یہ میں نے ضمن ذکر کر دیا کہ کالی پگڑی یہ مردہ سنت، اور اس میں کالا رنگ، ہاں یہ اصل میں مردہ ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ کہہ کہ یہ کالا رنگ جو ہے جہنمیوں کا ہے، اور آپ کو بالکل حیا نہیں آئی کہ غلاف کعبہ کالا ہے اور آپ نے اس کو جہنمیوں کا لباس بتایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اسما بنت ابی بکر جو سیدہ عائشہ کی بڑی بہن تھی، حضرت ابو بکر کی بیٹی، انہوں نے ایک کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا، یعنی پرشین امپائر کا جبہ. پرشین امپائر کا وہ جبہ کالے رنگ کا ہوتا تھا، جس طرح ہماری سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، اس کے ساتھ کالا رنگ مینشن کرنا ضروری نہیں ہے. اور کہا کہ نبی علیہ السلام اس کو پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. تو کالا جبہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا تبرکن سنبھال کے رکھا ہوا تھا، بلکہ آپ کے بال مبارک بھی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے نبی علیہ السلام کے چند بال جو انہوں نے ڈبیا میں سنبھال کے رکھے تھے وہ نکالے اور فرمایا کہ ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں اس کا دھون دیتی ہوں، اس کی وجہ سے شفا ہو جاتی ہے. تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے تبرکات سنبھالے ہوئے تھے. موئے عطار نہیں، نہ موئے ابو بکر، نہ موئے عمر، نہ موئے عثمان، اور نہ موئے علی، موئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنبھالے ہوئے تھے. تو یہ بدعت تو ان لوگوں نے شروع کی ہے، اپنے بابوں کے بال. تو کالا کرتا مبارک یعنی کہ جبہ مبارک یہ بھی سنت، کالی چادر بھی سنت. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، جو نعتوں میں تو ہے کالی کملی والے، لیکن ویسے جہنمیوں کا لباس ہے. لو سامو، ان کو شرم بھی نہیں آئی. اتنے میں حسن ابن علی آئے، نبی علیہ السلام نے اپنی کالی چادر کے نیچے ان کو لیا، پھر حسین ابن علی آئے ان کو لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، اور پھر مولا علی آئے. ان چاروں کو اپنے ساتھ اس چادر کے نیچے لیا اور پھر اللہ کے حضور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور خوب صاف ستھرا کر دے. اما عائشہ کے لیے اس حوالے سے تو ایک امبیرسمنٹ تھی کہ وہ اس چادر کے نیچے نہیں تھی،
لیکن انہوں نے حدیث بیان کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کی، اہل البیت کا مرتبہ بیان کیا۔ حالانکہ اماں خود بھی اہل البیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ خاص اہل البیت جو بنو ہاشم سے ہیں، ان کی فضیلت ہماری ماں بیان کر رہی ہیں الحمدللہ۔ اگر وہ یہ بیان نہ کرتی تو ان پہ کوئی روک نہیں تھی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اہل البیت کے مرتبے کو سمجھتی تھی الحمدللہ۔ اس سے کالی چادر ثابت ہوگی، میں نے آپ کو کالی پگڑی بھی بتا دی، کالا کرتا یعنی جبہ بھی بتا دیا، کالی چادر بھی بتا دی، تو اینڈ پہ کالا جھنڈا بھی بتا دیتا ہوں، جس کے اوپر اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ہنگامہ مسلمانوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو امام مہدی کے لشکر میں شامل سمجھتا ہے، اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کا گلا کاٹتا ہے۔ کسی نے اپنے لشکر کا نام ہی لشکر خراسانی رکھ لیا ہے۔ ایک کمزور روایت ہے مسند احمد میں، مشکات میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی صحیح سند بھی موقوفاً سیدنا ثوبان سے ہے المستدرک للحاکم کے اندر، کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اب خراسان کون سا علاقہ ہے؟ خراسان تو ایران کا ایک صوبہ ہے جی، اور جب سے یہ امریکہ اور ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے تو لوگوں کو اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ خراسان جو ہم افغانستان سمجھے ہوئے تھے وہ تو نہیں ہے، وہ تو ایران ہے، کیونکہ اب تو سنی ہو شیعہ ہو، عوام الناس نے مان لیا ہے کہ بھائی یہود و نصارہ کے خلاف تو ایران کھڑا ہوا ہے۔ اور وہ مولوی جو پوری زندگی تقریریں کر کے کہتا تھا، حق نواز جھنگوی، کہ جی اگر کبھی اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تو میری قبر پہ آ کے پیشاب کرنا، تو یہ جو بول مبارک کرنا ہے وہ یہ علماء کرام ہی جا کے اس کی قبر پہ کریں، ہم تو قائل نہیں ہیں کسی کی قبر کو اس طریقے سے توہین، لیکن ان کی وصیت ان کے ہی ماننے والوں کا کام ہے کہ پورا کریں۔ اور دیکھ لیا پوری دنیا نے کہ کس طریقے سے ایران بہادری کے ساتھ کھڑا ہوا، اگرچہ ان کا نقصان بھی ہوا، اتنی شہادتیں ہوئیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ ثابت کیا کہ واقعتاً وہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، اس حوالے سے کہ انہوں نے دلیری دکھائی ہے الحمدللہ۔ باقی ہمارا جو علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ رہے گا، لیکن یہ میں بتاؤں کہ خراسان تو اب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس وقت پریکٹیکلی خراسان جو ہے وہ تو صوبہ ہے ایران کا، اور اب وہ کہتے ہیں نہیں نبی الاسلام کے زمانے میں ایران بھی تھا، افغانستان بھی، پاکستان کے بھی کچھ علاقے ہیں۔ اور بھائی یہ بات درست ہے، قرب قیامت میں پتہ نہیں یہاں پہ کون لوگ ہوں، یہ تو قرب قیامت سے متعلق ہے، اس کی بنیاد کے اوپر یا اسی طریقے سے غزوہ ہند کی روایتیں لے کر اور یہ کہنا ہم نے انڈیا کو ختم کر دینا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ یار، یہ مستقبل کا ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت کیا حالات و واقعات ہوں گے۔ البتہ جو بھی فتنہ کھڑا کرنے والے لوگ ہیں، چاہے افغانستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، اسرائیل سے ہوں، امریکہ سے ہوں، ان کے خلاف آرمڈ کنفلکٹ کرنا یہ ہمارا رائٹ ہے۔ ہمیں اسلام نے نہ صرف اس کی اجازت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے کہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے قتال کرنا ہے، وہ ایک معاملہ الگ، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر چندے بٹورنا اور لوگوں کے بچے جا کے مروانا، ہم اس چیز کو بالکل درست نہیں سمجھتے۔ تو الحمدللہ یہ مردہ سنت بھی میں نے بتا دی ہے۔ تو چوتھے دن قربانی کوئی مردہ سنت نہیں ہے، وہ ایک مردہ بدعت ہے جس کو آپ نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اگر کوئی چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے اور وہاں پہ کوئی اجتہاد کرے، جس طرح کہ امام شافعی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 کو ایکسٹراپولیٹ کر کے رزلٹ نکالنے کی کوشش کی، تو اہل حدیث کے نزدیک تو یہ بالکل بدعت ہے۔ جبکہ ہمارے پاس سیدنا عبداللہ ابن عمر کا قول، الموطا امام مالک میں سیدنا علی کا، اور امام طحاوی کی کتاب احکام القرآن میں ان کی پوری اسناد، اور عبداللہ ابن عباس کا بھی، اور اس میں ان کے یہ الفاظ بھی کہ افضل پہلے ہی دن ہے، اس کے بعد آپ مزید 2 دن کر سکتے ہیں۔ چوتھے دن والی کوئی مردہ سنت نہیں ہے، مہربانی کرو اور پہلے ہی دن کرو اور لوگوں کو اسی